بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت؟ وہ کہتے ہیں نا ڈاڈو سٹھو آہیں, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اوکے صاحب, لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. ان آور پریویس لیکچر ہم نے ٹائپس آف شیئرز دیکھے تھے, ٹرمینیشن آف ممبرشپ دیکھی تھی, ٹائپس آف میٹنگز دیکھی تھی, اور ہم اپنی اسی کنٹینیوشن میں آگے چلیں گے کہ اب ہم نے اور کیا دیکھنا ہے. یہ ہمارا ٹائپ آف شیئر کون کون سے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے. اب آپ کو آرڈنری شیئر سے لے کے فورٹیفائڈ شیئرز تک کون کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں. ٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے, مطلب کیا ہے ٹرمینیشن کا, کہ اب آپ یو آر نو مور اے ممبر آف دی کمپنی, اینڈ سبسیکوینٹلی کون کون سی ٹائپ کی میٹنگ تھی ہماری. تین ٹائپ کی میٹنگ تھی, اسٹیچوری, اینول جنرل اور پھر ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. یہ ہم نے میٹنگز کو نام پڑھے تھے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہ میٹنگز کو ہم ول کنٹینیو ود دس, اور ہم اس کو ذرا سا اور تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. آئی بلیو اسی لیکچر کے شروع میں ہونا چاہیے. دس از کمپنی لا 6, دا لاسٹ لیکچر آف دی کمپنی لا 6 of 6 کی بات کر رہے ہیں. ناؤ دس از لیکچر نمبر 30 اینڈ یو ول لیفٹ ود اونلی 2 لیکچرز آنورڈز. 31 اور 32 ہمارے رہ جائیں گے 30 لیکچرز کا. یہ 6 لیکچرز پہ ہمارے 30 لیکچرز ختم ہو رہے ہیں. ہاں جی, ہم بالکل اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ میرا خیال تھا کہ ٹائپ آف میٹنگز جو ہیں, میٹنگ جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ہم یہاں سے ایک طرح سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں. ویسے تو دیٹ از اے کنٹینیوشن آف دی میٹنگز, لیکن ہم یہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یاد ہے نا, ہم کنٹینیوشن آف دی, ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹیچوری میٹنگ, اور اس کے علاوہ ہوتی ہے اسٹیچوری میٹنگ, دین دی اینول جنرل میٹنگ, اینڈ دین ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ. 3 طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں ایک کمپنی میں. اسٹیچوری میٹنگ جو ہے وہ تو صرف کمپنی کی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے, ود ان 6 months آف اٹس انکارپوریشن آف اے لمیٹڈ کمپنی, یعنی پبلک کمپنی کی بات کر رہا ہوں. جو باقی 2 طرح کی میٹنگز ہیں, جو کہ اینول جنرل میٹنگ اور ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ, یہ کمپنیز کی زندگی, دونوں طرح کی کمپنیز یعنی پرائیویٹ لمیٹڈ اور لمیٹڈ کمپنی یعنی پبلک لمیٹڈ, دونوں طرح کی کمپنیز میں یہ 2 طرح کی میٹنگ آتی ہی رہتی ہیں, جن کا نام ہے اینول جنرل میٹنگ, اور دوسری کا نام ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ. حالات کے لحاظ سے ایکسٹرا آرڈنری, ورنہ اینول جنرل تو ہر سال لازمی ہے کمپنیز کو ہولڈ کرنا. کمپنیز اس طرح کی میٹنگ کو لازمی طور پہ ایسی میٹنگ میں کرنی ہی ہیں. ہم اس کے بعد کا پروسیس پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جی میٹنگ تو آپ نے کر لی, میٹنگ کا مطلب کیا ہوا, آپ نے اپنے ممبرز کو بلایا اور ممبر سے کہا کہ جناب یہ ہمارا ایجنڈا ہے. سیکرٹری کے تھرو ایک لیٹر گیا, کمپنی کے سیکرٹری کی جانب سے ممبرز کے پاس ایک لیٹر گیا کہ اس ایجنڈے پہ فلاں تاریخ کو میٹنگ ہے, تشریف لے آئیے گا. وہ لوگ آ گئے, جو لوگ نہیں آ سکے انہوں نے اپنی پراکسی بھیج دی. پراکسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایک آدمی خود نہیں آ سکتا تو اس نے اپنی جگہ پہ کسی اور شخص کو بھیج دیا کہ جائیے آپ اس میٹنگ کو اٹینڈ کیجیے. ایجنڈا پوائنٹ میرے پاس آیا ہوا ہے, میرے پاس ایجنڈا پوائنٹ آیا ہوا ہے, 3 چیزوں پہ ووٹنگ کرنی ہے. ان 3 چیزوں پہ جو ووٹنگ ہے, پہلی چیز پہ آپ نے یس کر دیا, دوسری چیز پہ یس کر دیا, تیسری چیز پہ آپ نے نو کر دیا. تو یہ 3 طرح کے آپ نے میرے بہاف پہ, بات سمجھے, آپ نے میرے بہاف پہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنا ہے. میں پراکسی کے ذریعے آپ کو اپوائنٹ کر رہا ہوں, اور آپ نے ان 3 چیزوں پہ اس طرح کے ووٹنگ کرنی ہے.
یہ جو ووٹنگ میں حصہ لینا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کمپنی کی تو ہر ممبر کے اوپر لائبلٹیز ہیں. کون کون سی لائبلٹیز ہیں؟ دو طرح کی لائبلٹیز ہیں. پہلی طرح کی لائبلٹی آپ نے کمپنی کا شیئر حاصل کرنا ہے، کمپنی کا شیئر حاصل کرنا ہے، یعنی آپ نے کمپنی کا شیئر خریدنا ہے. نمبر 2 آپ کے اوپر ایک اور لائبلٹی ہے، جب بھی میٹنگ کال ہوگی، اور ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ ان دو طرح کی میٹنگز کی، جب بھی میٹنگ کال ہوگی آپ تشریف لائیں گے اور آ کے اس میٹنگ کی کارروائی میں حصہ لیں گے. اور میٹنگ کی کارروائی کا حصہ کیا ہے کہ جو بھی ایجنڈا ہے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اور آپ نے اس میٹنگ میں آ کے ووٹنگ کرنی ہے. یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. اور اگر آپ نہیں بھی آ پا رہے تو آپ پراکسی کے ذریعے ووٹ دیں گے. آپ کا ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کا ووٹ کتنی پاور کا ہے؟ جتنے شیئرز آپ ہولڈ کرتے ہیں، ہر شیئر کا ایک ووٹ ہے. اگر آپ کے 20% شیئرز ہیں تو پھر آپ 20% ووٹنگ کا رائٹ رکھتے ہیں. اور اگر آپ کا صرف 5% شیئرز ہیں تو آپ 5%. اگر آپ کا ایک شیئر ہے تو آپ ایک شیئر کے حد تک اپنا ووٹ دینے کے پابند ہیں. خود آئیے یا آپ کسی شخص کو اپوائنٹ کیجئے کہ آ کے وہ میٹنگ میں حصہ لے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں طرح کی جو میٹنگ ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. ٹائپ آف میٹنگ کا مطلب ہے کہ ایک میٹنگ میں شامل ہونا ہے جس میں 3 طرح کی میٹنگز ہو سکتی ہیں، اور وہ تینوں طرح کی میٹنگز جو ہیں نام اس جگہ پہ جہاں لکھا ہے میننگ آف ٹائپس آف میٹنگ، 3 ٹائپس آف میٹنگ. اسٹیچوری میٹنگ جو کہ لمیٹڈ کمپنی کی زندگی میں، پرائیویٹ کمپنی میں ضرورت ہی نہیں ہوتی، لمیٹڈ کمپنی کی زندگی میں ایک دفعہ ہوگی. اور دوسری جو کہ دونوں طرح کی کمپنیز میں ایک طرح کی کمپنی صرف اسٹیچوری میٹنگ، صرف لمیٹڈ لائبلٹی. باقی 2 اور طرح کی میٹنگز ہیں، اینول جنرل اور ایکسٹرا آرڈنری. سو اگر ہم بات کریں پبلک یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کی، اگر یہ پبلک اور اگر یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے، اس نے 3 میٹنگز کرنی ہے. ایک طرح کی میٹنگ ہے جس کا نام ہے اسٹیچوری میٹنگ، دوسری طرح کی میٹنگ ہے جس کا نام ہے اینول جنرل میٹنگ، اور تیسری طرح کی میٹنگ ہے جس کا نام ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ. اور اگر آپ ایک پرائیویٹ کمپنی ہیں تو پرائیویٹ کمپنی آپ کے پاس 3 طرح کے نہیں بلکہ 2 طرح کی کمپنیز ہیں، 2 طرح کی میٹنگز ہیں. ایک کا نام ہے آپ کا اینول جنرل میٹنگ اور ایک دوسری طرح کی میٹنگ کا نام ہے ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ. یہ ہوتی ہیں میکسیمم 3 ٹائپس آف میٹنگ. جب کوئی ایسی میٹنگ کال کرنی ہو، جب کسی بھی طرح کی میٹنگ کرنی ہو تو کمپنی تھرو اٹس سیکٹری تمام ممبرس کو کم از کم 21 دن پہلے نوٹس بھیجتی ہے کہ جناب ایک میٹنگ کال کرنے لگے، آپ تشریف لائیے. ایسے نوٹس کی رپورٹ ساتھ ہی ایسی سی پی کو بھیجی جاتی ہے کہ ہم فلاں روز میں ہم نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے. کم سے کم 3 ڈائریکٹرز، ورنہ ظاہر پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں 2 ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے تو کم از کم 3 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اس کی بیٹنگ کریں گے ایسی میٹنگ کے لیے. کن لوگوں کو بھیجا جائے گا ایسے میٹنگ کا نوٹس؟ جو کہ پریزنٹ ممبرز ہوں گے. اب یہ پھر بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا، ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اگر ایک صاحب جو ہیں وہ اپنا شیئر آگے بیچ چکے ہیں اور میٹنگ کال ہو گئی تو اب یہ ہی از ناٹ دا ممبر اینی مور. تو لیکن بہرحال he is known as the officially he is the member until unless
نیکسٹ ممبر کو یہ کہتے ہیں جناب اب یہ ممبر ہے، ورنہ انہی کو ممبر یعنی انہی کو نوٹس جائے گا کہ ایسی میٹنگ ہو رہی ہے. وہ تمام ممبر جو کہ کمپنی کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، ایون ایٹ دس ٹائم ہی از تھرو اسٹاپل، یہ کمپنی کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. انہوں نے ٹرانسفر کرنے کے بعد اگلے آدمی کا نام اگر کمپنی کے ریکارڈ پہ نہیں چڑھایا تو بھی تو ہی اگلے آدمی کو کال کیا جائے گا میٹنگ میں، ورنہ کال نہیں کیا جائے گا. تو پریزنٹ لسٹ کے حساب سے جو ممبرز ہیں انہیں کال کیا جاتا ہے. کسی بھی سبجیکٹ پہ بات ہو سکتی ہے، ووٹنگ نہیں، بات چیت ہو سکتی ہے. ایک نئے آئیڈیاز، کوئی بھی ممبر آ کے نئے آئیڈیاز بھی دے سکتا ہے ایون اسی میٹنگ میں. بائی سرٹن پری ریکوزٹس، بعض دفعہ میں ایسے نئے آنے والے معاملات پر بھی ووٹنگ کی جا سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ وہ والا حصہ ہی فالو کیا جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نیا آئیڈیا ہے، اس نئے آئیڈیا کو آپ ڈسکس کر لیں. وی ول کال اٹ اندر میٹنگ، یا وی ول کال سم ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ. اگر بہت یونیک آئیڈیا ہے جیسے بزنس پروموٹ ہوتا ہے، ہم اس کو وی ول ڈسکس ان دی نیکسٹ میٹنگ. اس میں ہم اس پہ ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ اس پوائنٹ پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں تاکہ اور لوگ بھی ایک نئے آئیڈیا کے تحت وہ بھی اپنا برین سٹارمنگ کر سکے اور اگلی میٹنگ میں تیاری کے ساتھ ہیں. تو ہم اس کو، اور ویسے بھی آپ نے ایس سی سی پی کو جو لیٹر بھیجا ہے اس میں آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے نوٹس بھیجا ہے 21 دن بعد میٹنگ ہونے کا، اور 21 دن بعد جو میٹنگ ہوگی اس میں جو ہمارا ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ بھی لکھ کے ساتھ ساتھ بھجوائے ہوئے ہیں سی سی پی کو. تو یہ ایجنڈا پوائنٹ ہی نہیں تھا، اس پہ آپ ڈسکس تو کر سکتے ہیں، یو کین ڈسکس اینی میٹر، لیکن ووٹنگ بعض دفعہ ووٹنگ بھی کی جا سکتی ہے اگر اس سے کوئی بہت فرق نہ پڑتا ہو کمپنی کے پالیسیز کے حساب سے، کوئی بہت بڑا فرق نہ پڑتا ہو تو اس پہ ووٹنگ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر ریکوائرڈ نمبر آف ممبرز نہیں آ پائے یا دیگر وجوہات کی بنا پہ ایسی میٹنگ جو ہے اس کی ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جو ممبرز ہیں وہ اس کی ایڈجرمنٹ کے لیے ایک موشن یعنی ایک درخواست کر سکتے ہیں جناب اس موجودہ میٹنگ کی آپ ایڈجرمنٹ کر دیجئے. ایسا پاسبل ہے. یا ایون جب میٹنگ کا کام ختم ہو جائے تو جب میٹنگ کے تمام ایجنڈا پوائنٹس پہ بات ہو چکی ہو، ووٹنگ ہو چکی ہو، تو پھر سیکرٹری صاحب پوچھتے ہیں باقی جتنے ممبرز ہیں کہ جی اس کے علاوہ کسی نے اور معاملے میں بات کرنی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا اس میٹنگ کو ایڈجرن کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہی جو چیئرمین آف دی کمپنی ہے ان سے ایک اپروول لے کے اور اس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. اس جگہ میں جناب ہم بات کر رہے ہیں کمپنی جب بیٹھے گی تو کس قسم کا کام کرے گی. ریزولوشن پاس کر سکتی ہے. ریزولوشن کس چیز پہ؟ ان ایجنڈا پوائنٹس پہ جس کی وجہ سے میٹنگ کال ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بلایا تھا کہ ریزولوشن پہ ہم نے بات کرنی ہے، آپ ہاں میں جواب دیں، ہاں میں جواب دیں، نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ ان جگہوں پہ جہاں ووٹنگ کرنی ہے، جہاں پہ ریزولوشن پاس کرنی ہے، وہ سبجیکٹ ٹو نوٹس ہوگا. نوٹس ہم نے اس سے میرے خیال ہے ایک دیکھیے نوٹس کیا ہے، میں واپس چلتا ہوں. دیٹ از اے نوٹس. میٹنگ میننگ کے بعد جو لکھا ہے نوٹس، یعنی 21 دن پہلے کا. یہاں پہ ہم اسی نوٹس کی بات کر رہے ہیں. اونلی سبجیکٹ ٹو نوٹس ایک کوئی بھی ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا، اسی پہ بات چیت ہوگی ریزولوشن کو پاس کرنے سے متعلق، جو کہ 21 دن پہلے انٹیمیٹ کیا گیا ہے. اگر آپ ایسے میٹنگ کال نہ کریں، اینول جنرل میٹنگ، اگر آپ
اگر میں لمیٹڈ کمپنی کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اسٹیچوری میٹنگ کال نہ کرے تو اسٹیچوری میٹنگ نہ، تین طرح کی میٹنگ ہے، اس میں ہم پہلی طرح کی بات کر رہے ہیں جو کہ اسٹیچوری میٹنگ ہے، وہ اگر کال نہ کی جائے، اگر اسٹیچوری میٹنگ نو کال کی جائے، میں 4 میٹنگز کر لی تھی، میں 2 میٹنگز چھپا لیتا ہوں اور 3 میٹنگز کی ہی بات کرتے ہیں. اگر اسٹیچوری میٹنگ کال نہ کی جائے تو SECP آپ کا انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ جو ہے، اپروول جو ہے، NOC کو کینسل کر سکتی ہے. ودن 6 months اسٹیچوری میٹنگ کرنا ضروری ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں بہت پریسائزلی لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے. دوسرا، اگر آپ اینول جنرل میٹنگ ہر سال کال نہ کریں تو یہ ایک قانونی غلطی ہے. اور اسی طرح اگر آپ ایک بعض حالات میں یہ اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کال نہیں کرتے، قانونی غلطی نہیں ہے، لیکن اگر ایسے حالات ہیں جس پہ آپ کو کال کرنی چاہیے اور آپ کال نہیں کر رہے تو یہ ایک غیر معمولی، اور اس صورت میں نے آپ کو بتایا وائنڈ اپ کر لیں گے. اینول جنرل میٹنگ نہ ہو، وائنڈ اپ کر لیں گے. فائن کرے گی کون؟ SECP. وہ وائنڈ اپ کر دے گی اور کمپنی کو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو وائنڈ اپ کر دے گی. آپ اینول جنرل میٹنگ کال نہیں کرتے، آپ کو وائنڈ اپ کر دے گی. آپ کو پینلٹی ہوگی، آپ کو فائن امپوز کرے گی کہ آپ نے میٹنگ جو ہے وہ کال کیوں نہیں کی. تو کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے بائی SECP اور فائن امپوز کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کے لیے اتنی سختی نہیں پکڑی جاتی بائی SECP. لیکن اگر آپ ہیبیچول اپنی میٹنگ کال نہیں کرتے پرائیویٹ کمپنی تو بھی آپ کو اینول جنرل میٹنگ کال نہیں کرتے تو بھی آپ کو فائن امپوز کیا جا سکتا ہے، اور بعض حالات میں کیا بھی جاتا ہے پرائیویٹ کمپنیز کے لیے. یعنی اینول جنرل میٹنگ جو ہے وہ تو مسٹ ہے، وہ تو مینڈیٹری ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. اگر میٹنگ نہ ہو تو کورٹ جو کہ اس سلسلے میں جو جورسڈکشن ہے وہ ہائی کورٹ کو ہے. ہائی کورٹ ایسا فیصلہ سنتی ہے، لوور کورٹ نہیں سنتی ہے. ہائی کورٹ کے پاس آئے گئے معاملہ اور وہ اس کے تھرو بھی وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. یہ تو خیسے وائنڈ اپ میں پڑھیں گے کس کس طریقے سے اور کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے اور کون کون لوگ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن اس صورت میں بھی وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے جناب، یہ تھا ہمارا وائنڈنگ اپ کا پروسیس. ناؤ وی آر ایٹ ڈائریکٹرز. یہ تو ہم جانتے ہیں اور ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. یہ پرائیویٹ کمپنی میں 2 to 50 ہوتے ہیں ڈائریکٹرز، اور پبلک کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی میں 7 to 20 ہوتے ہیں. یہ نمبر آپ کو یاد رہنے چاہیے. جو لوگ جو کمپنی کو انکارپوریٹ کرواتے ہیں، جو کہ اسٹارٹ میں جاتے ہیں SECP کے پاس درخواست لے کے کہ جناب SECP صاحب ہماری کمپنی کو رجسٹر انکارپوریٹ کروانا چاہتے ہیں، وہ فرسٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کسی بھی موقع پہ، اور کسی بھی موقع سے مراد یہ ہے کہ تینوں طرح کی میٹنگز میں ایسے ڈائریکٹرز کو کہا جا سکتا ہے کہ جی اب یعنی جو ہماری اسٹیچوری میٹنگ یا اینول جنرل میٹنگ یا ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ میں کہا جا سکتا ہے ڈائریکٹر صاحب آپ کی چھٹی، اب نئے ڈائریکٹر صاحب آئیں گے. الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکٹڈ ڈائریکٹرز آتے ہیں. بعض دفعہ میں فرض کریں کہ اینول جنرل میٹنگ ہر جون میں ہوتی ہے، تو اور کوئی ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ مئی میں اب انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، فوت ہو گئے، ملک سے باہر چلے گئے، ریزائن کر دیا یا دیگر کسی وجوہات پہ اب ڈائریکٹر موجود نہیں رہے، تو اس صورت میں ایک کیجول ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ اونلی فار دا ریمیننگ پیریڈ آف دی ٹائم، مطلب کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے، لیکن اونلی فار ریمیننگ پیریڈ آف ٹائم. یہ ریمیننگ پیریڈ آف ٹائم میں ایک صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر بنیں گے، تاکہ وہ جو اصل میں اس جگہ پہ جو آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 to 50
ڈائریکٹرز ہونے چاہیے, 7 to 20 ڈائریکٹرز ہونے چاہیے, کہیں یہ نہ ہو کہ 7 سے 6 ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیجول ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ جو لوئسٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈائریکٹرز کی, یعنی 2 یا لمیٹڈ میں جو 7 ہے اس سے کم نہ ہو رہے ہیں, تو کیجول ڈائریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, بٹ دیٹ از فار شارٹر پیریڈ آف ٹائم. ایسی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بیشتر حالات میں جو ریسٹ آف دی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ خود ہی کر لیتے ہیں, وہ اس کے لیے میٹنگ کال نہیں ہوتی ہے, وہ خود ہی اپوائنٹمنٹ کر لیتے ہیں. یہ کچھ ٹائم رہ گیا, ہم لوگوں نے میٹنگ کال تو کر رہے ہیں, اس میں ہم ڈائریکٹر کو پرماننٹ اپوائنٹ کریں گے. اس وقت میں ہم ڈائریکٹر صاحب کو جو اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ ریسٹ آف دی ڈائریکٹرز اس کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں. لیکن ریسٹ آف دی ڈائریکٹرز کس صورت میں اپوائنٹ کر سکتے ہیں؟ صرف ایک صورت میں, اگر کیجول اس کی صورت میں, یعنی ریمیننگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. ایسے بھی ڈائریکٹرز بنائے جاتے اور جا سکتے ہیں. کچھ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ نومینیٹڈ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. نومینیٹڈ ڈائریکٹرز وہ ہوتے ہیں جو فرض کریں بینک نے لون دیا ہے, کسی کمپنی کو بینک نے لون دیا ہے, بھاری بھرکم لون دیا ہے. اب وہ بینک کہتا ہے جناب میں آپ کے اس کمپنی کے معاملات کو بہت کینلی آبزرو کرنا چاہتا ہوں, میرا تو پیسہ لگا ہے نا, بینک کہتا ہے میرا تو پیسہ لگا ہے. تو ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ نومینیٹڈ ہوتے ہیں. بینک کہے گا جی فلاں آدمی کو میرا نومینیٹڈ ہے, آپ اس کو اپنی کمپنی میں بطور ڈائریکٹر اپوائنٹ کریں. اگر کوئی ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ ابراڈ ہیں فار سم ٹائم, تو ان کی جگہ پہ آلٹرنیٹو ڈائریکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ ملک سے باہر آئیں گے اس وقت تک آلٹرنیٹو ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوں گے. ہم نے کمپنی کو پڑھا ہے اور کمپنی کے ٹائپس آف میٹنگ دیکھی ہیں. اس ٹائپ آف میٹنگ میں ہم ڈائریکٹر بھی اسی وجہ سے اور حوالے سے درمیان میں دیکھا ہے کہ ہر 2 صورتوں میں اگر آپ نے الیکٹڈ ڈائریکٹر کو, خاص طور پہ واپس میں آپ کو دکھا رہا ہوں, خاص طور پہ ٹائپس آف ڈائریکٹر میں سیکنڈ پہ لکھا ہوا ہے الیکٹڈ ڈائریکٹر, یا اس طرح کے کوئی اور فیصلہ لینا ہے کمپنی نے, تو پھر 2 طرح کی ریزولوشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آرڈنری ریزولوشن اور ایک ہوتی ہے اسپیشل ریزولوشن. آرڈنری ریزولوشن یہ ہے جہاں پہ 50% ممبرس 50% سے زیادہ ممبرس, اگر کسی ریکوائرمنٹ ایسی ہو کمپنی کے آرٹیکل میمورینڈم میں لکھا ہو کہ جی ہم کسی معاملے میں اگر کون کون سے معاملات ہیں جو کہ آرڈنری معاملات ہیں, اس میں اگر کوئی آرڈنری معاملہ ہو, یہ کمپنی کے آرٹیکل میمورینڈم میں لکھا ہوتا ہے کون کون سے آرڈنری معاملات ہیں, کون کون سے اسپیشل معاملات ہیں, یا یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ ہمارے آرڈنری معاملات ہیں, باقی تمام اسپیشل معاملات کہلائیں گے. یا یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ہمارے اسپیشل معاملات ہیں ہوں گے اس کمپنی کے, اور باقی تمام معاملات جو ہیں وہ آرڈنری معاملات ہوں گے. تو ایک کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے. اگر ایسا نہیں کیا گیا, جو کہ ایسا کرنا آرٹیکل میمورینڈم کا حصہ ہے جو کہ لازمی کرنا ہوتا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس میں رہنمائی لی جا سکتی ہے ایس سی سی پی سے کہ کیا یہ ایک اسپیشل معاملہ ہے یا یہ ایک آرڈنری معاملہ ہے. لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب جب کون کون سے ایشوز آرڈنری ہیں اور کون کون سے ایشوز آرڈنری ہیں اور کون کون سے ایشوز اسپیشل ہیں, یہ آلریڈی کیٹیگرائز ہوتا ہے. تو اگر شیئر ہولڈر جو ہیں وہ کسی سبجیکٹ پہ 50% سے زیادہ کے لیے ووٹ دیں, یس میں ووٹ دیں, تو وہ دیٹ از دی آرڈنری سبجیکٹ.
یہ جو میٹنگ ہے یہ ایسا جب آپ کال کرتے ہیں نا کہ جس کا ہم نے اس سے پہلے مثال کے طور پہ آپ ڈائریکٹر کو الیکٹ کرنا ہے، اپنا آرڈنری فارم آف بزنس ہے. ایک صاحب جو ہیں ان کو میں واپس پچھلی سائڈ پہ آ رہا ہوں، ایک صاحب تھے جو کہ کیجول اپوائنٹمنٹ کر لی تھی ریسٹ آف دی ڈائریکٹرز نے، کسی اور ڈائریکٹر کے اگینسٹ کیجول اپوائنٹمنٹ کر دی تھی. میں آپ کو اس لیے واپس لے کے آیا کہ آپ کو یاد آ جائے کیجول اپوائنٹمنٹ کون سی ہے. اب جو دا ٹائم ہیز کم، ایک مہینے بعد ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے، اس میٹنگ میں یہ ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ جی اب ہم ان مسٹر اے لیفٹ نا مسٹر بی از ناؤ ایز این کیجول ڈائریکٹر. اب کیجول ڈائریکٹر جو ہے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے ایز الیکٹڈ ڈائریکٹر. تو پھر آرڈنری میٹنگ میں جو مور دین 50% ووٹرز کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مسٹر بی از اوکے ان دی ریپلیسمنٹ آف مسٹر اے، دین مسٹر بی از دی الیکٹڈ. کیجول سے ان کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا، وہ الیکٹڈ ڈائریکٹر بن جائیں گے. جب یہ ایسی ریزولوشن آرڈنری ریزولوشن پاس ہو گئی تو اس کے بعد it needs to get filed with SECP within 15 days. ایسی ریزولوشن پاس ہونے کے 15 دن کے بعد اس کی انٹیمیشن جو ہے وہ SECP کو بھجوائی جاتی ہے. دوسری طرح کی جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ ویسے 15 ڈیز ہی ہے. اسپیشل ریزولوشن وہ ہے جہاں پہ ممبرز 2/3 میجورٹی سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، ممبرز آف دی کمپنی 2/3 میجورٹی سے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں. دس از دی اسپیشل ریزولوشن. باقی سب کچھ سیم ہے، آرڈنری میں مور دین ہاف اور اسپیشل ریزولوشن میں 2/3 جو ممبرز کی تعداد ہو جب وہ کوئی فیصلہ کر رہی ہو. عام طور پہ کیا یہ جاتا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے کسی ڈائریکٹر صاحب کی یا CEO کی تو وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آرڈنری ریزولوشن سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہو کہ کام صحیح نہیں کر رہے، آپ خوش نہیں ہیں، مطمئن نہیں ہیں، اب ایسے شخص کو ہٹانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسپیشل ریزولوشن لے کے آتے ہیں. عام طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے معاملات پہ اسپیشل ریزولوشن کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہے. دس از دی اسپیشل ریزولوشن. 15 دن میں SECP کو SECP سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف بتائیے پاکستان، جی ہاں، ان کے پاس جمع کرائی جائے گی. ہم نے یہاں تک، بلکہ میں ایک سلائیڈ واپس آ جاتا ہوں یا ادھر بھی رکھ کے جو اس سے پہلے جو ہم جو ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ وہاں تک ہم لوگوں نے ایک کمپنی کی جنرل فارمیشن، دی ورکنگ آف دا کمپنی، کمپنی پیسے اکٹھا کیسے کرتی ہے، ہاؤ اٹ رنس اٹس افیئرس، ہاؤ ٹو proceed in the field. We had a long discussion. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، اس تمام صورت میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کمپنی کون سا بزنس کر رہی ہے. کمپنی کوئی بھی بزنس کر سکتی ہے. بالکل یہ آپ کو وہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک پروپرائٹر، سول پروپرائٹر کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اسی طرح ایک جو آپ کی پارٹنرشپ ہے یا فرم ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اسی طرح ایک کمپنی کوئی بھی کام کر سکتی ہے. یہ تینوں آپ کا بیس اسٹرکچر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں، دس از دا وے آف ڈوئنگ اینی بزنس. دس از پروسیجر آف ہیونگ دی آرگنائزیشن. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر، ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی بزنس کے حوالے سے. کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے ایک پروسیس، ایک پروسیجرل
سیٹ اپ تیار ہوتا ہے. اور صرف یہ 3 طرح کے سیٹ اپس ہیں جو یہ والا جو بزنس دے ڈو دا بزنس. کوئی بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی کاروبار کیا جاتا ہے. یہاں تک تو ہمارا کمپنی کی وہ چیزیں ظاہر ہے آپ کے لیول پہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دی لائر ایٹ دس اسٹیج. مے بی ضرور آپ لا پڑھیں, بٹ ایٹ دس اسٹیج یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی دی لائر. اس کے لیے آپ کو مزید ایڈیشنل پڑھنا پڑے گا اگر آپ بننا چاہتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے ابھی اپنا فیلڈ چوز کرنا ہے, ایون اگر آپ نے ابھی تک اپنا فیلڈ چوز کرنا ہے, تو بی اے پروفیشنل. اپنے فیلڈ پہ پروفیشنل جو ہے وہ جگہ ہوتی ہیں دنیا بھر میں. 3 پاکستان میں اسپیشلی 3 فیلڈز ایسی ہیں جہاں پہ آپ پروفیشنلی اپنا کام کرتے ہیں. ڈاکٹر بن جائیں, لائر بن جائیں, انجینئر بن جائیں. لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نوکری کا, یا نوکری نہیں مل رہی. ہم نے کسی بھی فیلڈ میں سے اردو میں پی ایچ ڈی کر لیا ہے, یا ایم ایس کر لیا ہے, انگلش میں کر لیا ہے, ہم نے اکنامکس پڑھ لیا ہے اور اکنامکس میں ماسٹرز کر لیا, ایم فل, پی ایچ ڈی یا وٹ ایور تعلیم حاصل کرنے کے بعد. تو نارملی ان 3 فیلڈز کے علاوہ ڈاکٹر, لائر, انجینئر, آپ کو ایک پراپر سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے, ایک آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے, گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ ایک آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. اس میں چل کے آپ کچھ کام کرتے ہیں, اس میں چل کے آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف یور نالج. بے شک آپ یونیورسٹی یا کالج میں کام کر رہے ہوں یا آپ کسی بینک میں کام کر رہے ہوں, یو نیڈ ٹو ہیو سم آرگنائزیشنل اسٹرکچر. آپ کو کوئی فیلڈ چاہیے, آپ کو کوئی آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے جس میں چل کے آپ نوکری کر رہے ہوں, کام کر رہے ہوں. یہ 3 فیلڈز ایسی ہیں جس میں آپ کو مل جائے تو بہت اچھا ہے. اگر ہاسپٹل میں نوکری مل جائے تو بہت اچھا ہے, نہیں ملے گا تو اپنا کلینک بنا دیں گے. اگر اپوائنٹمنٹ ہو جائے فار دی بینگ دی کنسلٹنٹ, ایڈوائزر, یا اور بہت سی نوکریاں ہوتی ہیں وکیلوں کے لیے, اگر اس طرح کی کوئی نوکری مل جائے بہت اچھا ہے, نہیں ملے گی تو کچہری میں چل کے اپنا کام شروع کر دیں گے. جسٹ لائک انجینئرز, کسی آرگنائزیشن میں اگر نوکری مل جائے بہت اچھا ہے, نہیں ہوگا تو اپنا کام شروع کر دیں گے, انجینئرنگ کنسلٹنسی کھول لیں گے. اکنامکس کی کنسلٹنسی, اردو, اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز کی کنسلٹنسیز نہیں ہوتی ہیں. ہاں, یہ لوگ بہت سے معاملات میں بہت اچھے بزنس مین ہوتے ہیں اگر انڈیویجول کو, لیکن اس میں ان کی تعلیم کام نہیں آتی ہے. اگر میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بیٹا, بڑی آسان سی باتیں. اگر آپ کچھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, نوکری نہیں کرنا چاہتے, جو میں آپ کو ریکمینڈ ہمیشہ کرتا ہوں, گو فار دا بزنس, تو پھر زیادہ اچھی تعلیم جو ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم ہے, کہ آپ کو بزنس سے متعلق جو کچھ سسٹمز سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں, دین یو آر اے گڈ بزنس مین. نوکریاں بھی ہوتی ہیں بزنس ایڈمنسٹریٹرز کے لیے, نوکریاں بھی ہوتی ہیں, بڑی نوکریاں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ایک سیٹ اپ, ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ چلانا ہے نا, تو اچھی نوکریاں ہوتی ہیں ایسے افراد کے لیے. لیکن آپ لوگ اپنا بزنس خود بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. ادروائز میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یو انٹینڈ ٹو ڈو اینی, یو انٹینڈ ٹو بی دی
پروفیشنل آپ نے کہیں کام کرنا ہے تو آپ دو چیزیں تو اب آلریڈی گنوا چکے ہیں, یعنی ناؤ یو کین ناٹ بیکم دی ڈاکٹر اور دی انجینئر, یو ہیو دی آپشن ٹو بیکم اے لائر. تو بہرحال میں ایک آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا تو پھر آپ سے آپ کا فیوچر ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جب وہ چھوٹے سے بچے سے پوچھتے ہیں نا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو میں ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ وغیرہ بن رہا ہوتا ہوں. اور پھر کچھ ان میں سے بچے اس اپنی فیلڈز میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جا پاتے, کیونکہ تمام لوگ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے. آپ کو شاید بلکہ یقیناً معلوم ہوگا کہ جو پروفیشنز کے حساب سے اگر بات کریں تو 227 سے زیادہ مختلف پروفیشن ہیں جس میں اچھے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جا سکتے ہیں. 227, more than 227 in Pakistan there are more than 227 fields جس میں آپ جا سکتے ہیں کام کرنے کے لیے. صرف زندگی ڈاکٹر اور انجینئر بننے پہ منحصر نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک الگ بحث شروع ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں تو then you have still the option to become the lawyer. However, بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم نے ایک کمپنی بنائی اور کمپنی کے کچھ نہ کچھ ایریاز کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کمپنی کیسے فارمیشن ہوتی ہے اور کمپنی کیسے کام کرتی ہے, اس میں کون کون سی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہیں, ممبر کیسے بنا جاتا ہے, ڈائریکٹر کون صاحب ہوتے ہیں وغیرہ. ابھی اس کے باوجود بہت ساری ایسے اور ایریاز ہیں جس پہ ہم مزید پڑھ سکتے تھے کمپنی کے لیے. آپ کو پتہ ہے جو آپ کو جو کرسپ پڑھا رہے ہیں عام طور پہ ہر بک آپ کے اس لا سے متعلق وہ کم سے کم 500 to 600 پیجز کی ایک بک ہے, اور بعض ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ ہم پورا سال تک وہ ایک بک ہی پڑھ رہے ہوتے. مطلب 4 سبجیکٹس ہیں, اس میں سے ایک بک جو ہے وہ کمپنی آرڈیننس ہے, اور اس ایک بک کو پورا سال پڑھ رہے ہیں پیپر دینے کے لیے. تو ظاہر ہے اب آپ کو 6 لیکچرز میں جتنا پڑھایا جا سکتا ہے اس میں سے وہی پڑھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے آپ کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی, آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ کی نہیں ہے. اب ہم آ گئے ہیں جی اپنے لاسٹ سٹیج کی جانب, اور وہ ہے وائنڈنگ اپ. اب ہم نے کمپنی جو فارم کی تھی اس کو وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اس کو ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ تو یہ 3 طریقوں سے پاسبل ہے. دیٹ از جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے تحت یا والنٹریلی وائنڈنگ اپ ہوتی ہے, یا پھر سپرویژن آف دی کورٹ, یعنی کورٹ کی انٹروینشن 2 طریقے سے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کورٹ آرڈر کر دے, اس کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیں. دوسرا طریقہ جو ہے کہ والنٹریلی بیسس پہ جو اس کو وائنڈ اپ کر دے رہا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کورٹ کا ہی, لیکن انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ. یہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. بہرحال اگر آپ سے مین پوچھا جائے تو یہ 3 طرح کے ہیں. اب ہم نمبر 1 دیکھیے, اس میں جیسا لکھا ہوتا ہے نا کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی آرڈر آف دی کورٹ, تو ہم اس کی ہیڈنگ پڑھیں, وہ یہ ہے کہ کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی آرڈر آف دی کورٹ. اگر اسپیشل ریزولوشن آ جائے کہ کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جائے, اور اس ریزولوشن کے تحت جو کورٹ ہے وہ اس سے آرڈر مانگے جائے کہ ہم نے ریزولوشن کر لیا جناب, ہمیں کورٹ آرڈر کر دیں. دیکھیے یہ بات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ قتل کرنے, کسی انسان کے قتل ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. 3-4 مثال کے میں یہاں ذکر کروں گا, 3-4 کا پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس لیے تفصیل سے نہیں. مثال کے طور پہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو
کو جسے کہتے ہیں نا گھات لگا کے، اس کے الفاظ اوریجنلی یہ ہیں گھات لگا کے یا پلان کر کے کسی شخص کو قتل کرنا. دوسری صورت کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو وقتی اشتعال کے تحت ایک دم غصہ آیا اور فلیئر اپ ہو کے مسٹر بی نے اے کو قتل کر دیا. تیسری صورت کیا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. وقتی اشتعال نہیں تھا لیکن غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو جو پاکستان میں ہے تو آپ کو معلوم ہے خود کچھ دھماکے کی صورت میں قتل کر دیا، کسی شخص کو یا کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کر کے کسی کو قتل کر دیا، نہیں معلوم کیوں مارا، کس نے بس آرڈر آیا تو مار دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیلف ڈیفense میں بی نے اے پہ حملہ کیا اور اے نے سیلف ڈیفenس میں قتل کیا، تو وہ بھی ایک صورت ہے. دیر آر ڈفرینٹ پاسبلٹیز، اور ان تمام پاسبلٹیز میں ظاہر ہے ہر ایک ضروری نہیں ہے، مطلب ہر ایک کے اپنے اپنے کانسیکوینسز ہیں. سیلف ڈیفenس میں مارنا یا اس کی سزائے موت تو نہیں ہو سکتی ہے نا کہ آپ نے کسی آدمی کو مارا، لیکن ایونچولی ایک شخص قتل ہو گیا، ایک شخص مارا گیا. یا اگر ہم بات کر رہے ہوں جس سے پہلے کیا تھا کہ خود کچھ دھماکے کی صورت میں، تو اب سزا کیسے دے رہے ہیں؟ جس وہ تو پہلے ہی مر گیا، جس نے اور لوگوں کو قتل کیا وہ تو پہلے ہی مر گیا. تو ہر صورت میں ایونچولی کوئی نہ کوئی شخص فوت ہو رہا ہے، کوئی شخص مارا جا رہا ہے. یا اس کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں کہ اگر ایک شادی کا ریلیشن شپ ختم کرنا ہو تو طریقہ کار کیا ہوگا کہ ڈائیورس دے دی گئی یا خلا حاصل کی گئی. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ دونوں کے دونوں کہ اب وہ شادی برقرار نہیں ہے. اسی تناظر میں آگے دیکھیے گا کہ وائنڈنگ اپ جو ہے اس کے کانسیکوینسز مختلف ہوتے ہیں. اسپیشل ریزولوشن آئی ہے کہ جی اب ہم اس کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو کورٹ آرڈر اس کے تحت حاصل کیا گیا. اسپیشل ریزولوشن آئی اور اس کے تحت کورٹ آرڈر حاصل کیا گیا، ہم اس کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، عدالت صاحب ہمیں ایک کورٹ آرڈر ایشو کر دیں، اور کورٹ آرڈر کے تحت کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا گیا. جو if it is a کورٹ میں جا کے یہ پتہ لگے کہ it was a failure in submission of statutory report، یا statutory میٹنگ نہیں کی گئی، یا اینول جنرل میٹنگ نہیں کی گئی، یا اینول جنرل میٹنگ کی رپورٹ نہیں دی گئی، اس قسم کی کسی بھی صورت میں کورٹ آرڈر حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اس کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. اگر کمپنی اپنا بزنس شروع نہ کر پائے، جسے کہتے ہیں کمنسمنٹ آف بزنس شروع نہ کر پائے، یا پھر اس کا بزنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو فار a particular period of time، سسپینڈ کیا ہوا ہے، کام نہیں کر رہا ہے. کمنسمنٹ تو کر لی، یعنی بزنس شروع تو کر دیا تھا، اب اس کے بعد سسپینڈ کر کے بیٹھ گئی یہ کمپنی کہ ابھی ہم مزید کام نہیں کر رہے، تو اس صورت میں بھی کورٹ آرڈر حاصل کیا جا سکتا اور کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ممبرز کی جو کم ہو جائیں، جو منیمم ممبر ہیں، یعنی پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں اگر ہم بات کر رہے ہوں پروپرائٹر کمپنی کی، تو اس میں تو ایک ہی آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی سے کم ہو نہیں سکتا، تو وہ کمپنی برقرار نہیں رہے گی. اگر دوسری طرح کی یعنی ہم بات کر رہے ہوں پرائیویٹ کمپنی کے لیے، اس کی ممبرشپ، پرائیویٹ کمپنی کی بیس ممبرشپ کیا ہے؟ 2 لوگ، ایک آدمی نہیں ہے، یعنی منیمم سے کم ہو گئے. پبلک کی کیا ہے؟ یاد کیجئے، پبلک کی منیمم ممبرشپ کتنی ہونی چاہیے؟ 7 لوگوں کی. یاد رکھا کریں یار، 7 لوگوں کی. 7 میں سے 6 رہ گئے، ایک اب کام نہیں کر رہا، یعنی اس کی جو منیمم بیسڈ ممبرشپ ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے. کورٹ آرڈر اس پہ
لیا جا سکتا ہے. اگر کمپنی اپنے ڈیٹس، اپنے جو اس نے اپنے لونز لیے ہوئے ہیں ان کو ادا نہ کر پاتی ہو، تو بھی، اور اگر تو بھی کمپنی کی وائنڈنگ اپ کے لیے کورٹ آرڈر، اور اس معاملے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں کورٹ آرڈر سے مراد ہائی کورٹ آرڈر ہے. اگر کمپنی جو ہے وہ سیز ٹو انلسٹ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، جو کمپنی ہے وہ SECP اس کو سیز کرتے ہیں اور وہ کمپنی ایسی سیجر کے خلاف کورٹ میں اپیل نہ کرے، اور SECP اس کمپنی کو اکاؤنٹ سبمٹ نہ کرنے پہ سیز کر دیا. اب آپ جائیں گے کورٹ میں اور وہاں سے چل کے ریلیف حاصل کریں گے. اگر آپ نہیں گئے تو اس صورت میں کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی آرڈر آف دی کورٹ، یعنی کورٹ آرڈر ایسے کیا جا سکتا ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ عدالتوں کے پاس غیر معمولی اختیار سماعت ہوتا ہے. یہ تو ہم نے کچھ چند صورتیں ڈسکس کی ہیں. کورٹ کسی بھی معاملے میں، مثال کے طور پہ، اور یہ بڑے کامن سا معاملہ ہے، آپ کو کمپنی سے شکایت ہوئی ہے، کمپنی نے گارنٹی کمپنی آپ کو انشورنس کے پیسے دینے تھے، پیسے نہیں دے رہا ہے، دین یو کین گو فار دی وائنڈنگ آف دی کمپنی. اس کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیں، یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، اس نے مجھے پیسے دینے تھے، وہ پیسے نہیں دیتی ہے. گارنٹی کمپنی آپ جا سکتے ہیں. یا ایسی دیگر بہت سی وجہ ہیں جہاں پہ عوام، جو کہ ہو سکتا ہے ممبر نہ ہو سکتا ہے صرف پروڈکٹ استعمال کرنے والے ہوں، وہ بھی جا سکتے ہیں کہ جی یہ کمپنی جو ہے جو پروڈکٹس بناتی ہے، یہ میں نے لگایا تھا اسکن پہ، اور اسکن جو ہے وہ now I'm a patient of cancer due to this medicine and this medicine is made by this particular company. So کورٹ صاحب، عدالت میں گئے، کورٹ صاحب اس کمپنی کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ اس کی پروڈکٹس اچھی نہیں ہیں. نہ آپ اس کے ممبر ہیں، نہ آپ لیکن یو کین گو فار دی وائنڈنگ آف دی کمپنی ویئر ایور اٹ از جسٹ اینڈ اکویٹیبل. کورٹ سے ایسا آرڈر لیا جا سکتا ہے. دیٹ از کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی آرڈر آف دا کورٹ. اینڈ دین اب ہم ایک اور طرح کی چیز کو ڈسکس کریں. میں نے کہا تھا 3 طرح کے ہیں: کمپلسری انڈر دی آرڈر آف دا کورٹ، نمبر 2 والنٹرلی وائنڈنگ اپ، اس کے بعد ہم تھرڈ کو بھی ڈسکس کریں گے. والنٹری وائنڈنگ اپ کیا ہے؟ جہاں پہ ممبرز، یعنی جو کمپنی کے اونرز ہیں، وہ ایسا فیصلہ کریں کہ اس کمپنی کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، تو کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ریزولوشن، جو ہم نے سے پہلے کورٹ میں چلے گئے تھے ممبرز والنٹری وائنڈنگ اپ کے لیے، اور کورٹ میں چلے گئے تھے، تو اس کا پروسیجر جو ہے وہ پروسیجر میں بھی تھرو کورٹ، لیکن دیٹ از ون آف دا ویز کہ والنٹری وائنڈنگ اپ کی جا سکتی ہے بائی دی ممبرس. اور ایک اور والنٹری وائنڈنگ اپ کی جا سکتی ہے بائی دی کریڈیٹرز. کریڈیٹرز کون؟ جنہوں نے کمپنی کو قرضہ دیا ہوا تھا، جنہوں نے کمپنی کو پیسے دیے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے، کمپنی کے ایسٹس اس کی لائبلٹیز سے زیادہ بڑھ گئے. 2 طریقے ہیں. اگر ایسٹس لائبلٹیز سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر اس کو یہ جو کریڈیٹرز ہیں دے کین گو ٹو کہ وہ یہ چیز بتائیں کہ یہ کمپنی جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی ہے، بینکرپٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پہلے 1 ڈگری حاصل کی جائے گی کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اب اپنے یہ بینکرپٹ ہو گئی ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ یہ آپس میں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی اب ہمارے انویسٹمنٹس، یا ہمارے جو کریڈیٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو
ہم نے اس کمپنی کو ہم نے اس کمپنی کو جو پیسہ دیا ہوا ہے، اب اس کمپنی کے ایسٹس کم ہو گئے ہیں، اس کی لائبلٹی زیادہ ہو گئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو دیوالیہ قرار دیں، دے کوڈ گو کہ جس کمپنی کو آپ وائنڈ اپ کر دیا جائے. تو دیر آر ویز دے کین گو ٹو دی کورٹ کہ جی آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں ڈائریکٹلی. جب یہ کریڈیٹرز ایسا سمجھیں کہ اٹ از بیٹر کہ بجائے اس کے کہ پہلے ہم ایک طرح کی ڈگری لیں پھر اس کو وائنڈنگ اپ میں ہم ڈائریکٹلی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. تو وائنڈنگ اپ از پاسبل بائی ٹو ممبرز اینڈ کریڈیٹرز والنٹریلی وائنڈنگ اپ. اس کے علاوہ بھی ایک وائنڈنگ اپ کا پروسیس ہے، وہ ہے انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ. جو ہم نے لاسٹ ٹو پڑھی ہیں، یہ دو جو پڑھی ہیں کہ ممبرز کی یا کریڈیٹرز کی، ان کا عام طور پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پروسیجر کیا ہے. یہ تو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کمپنی کو اب آپ مزید آگے نہیں لے کے چل سکتے، کمپنی کی وائنڈنگ اپ کر دی جائے، کمپنی کو بند کر دیا جائے، کمپنی مزید آگے کام نہیں کر رہی ہے. دیٹ از ون تھنگ. لوگوں نے لیکن کہاں پہ خود فیصلہ کر لیا. ہو سکتا ہے ریزولوشن پاس کر لی ہو، تو ریزولوشن ممبرز نے ریزولوشن، کریڈیٹر ظاہر ہے ریزولوشن پاس نہیں کر سکتے، دے آر ناٹ پارٹ آف دی کمپنی. سو اگر جو کریڈیٹرز ہیں وٹ دے ول ڈو، دے ول گو فار دی سپرویژن آف دی کورٹ. اور جو ممبرز ہیں وہ کیا کریں گے، ممبرز جائیں گے کمپلسری وائنڈنگ اپ. دیکھیے گا میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اسپیشل ریزولوشن، اگر اسپیشل ریزولوشن تھی اور اس اسپیشل ریزولوشن کے تحت، اسپیشل ریزولوشن کے کب ایک کوئی ریزولوشن اسپیشل ریزولوشن کہلائے گی، جب اس میں کتنے لوگ، کتنے ممبرز ووٹنگ کریں، 2/3. یاد رکھیے گا 2/3 گئے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، یہ اسپیشل ریزولوشن آ گئی ہے کہ کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی آرڈر آف دی کورٹ، یعنی کورٹ آرڈر لے لیں. ممبرز کے پاس دو چوائس ہے، ممبر اسپیشل ریزولوشن، ممبرز اسپیشل ریزولوشن لے کے آئیں، اسپیشل ریزولوشن کے بعد وہ کمپلسری وائنڈنگ اپ آف دی کورٹ کی جائیں، یا وہ وائنڈنگ اپ انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح جو کریڈیٹرز ہیں، کریڈیٹرز کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ دے کین گو فار دی کمپلسری وائنڈنگ اپ انڈر دی کورٹ، بلکہ دے کین گو فار دی وائنڈنگ اپ انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ. وہی والی بات ہے کہ ان 6-7 پوائنٹس کو جو ہم نے دیکھا ہے، یا جتنے پوائنٹس کو ہم نے دیکھا ہے، ہر ایک صورت میں کمپنی وائنڈ اپ ہو رہی ہے، ہر صورت میں کمپنی وائنڈ اپ ہو رہی ہے. وائنڈنگ اپ کے پروسیجر مختلف ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی ون کین گو اینڈ اپلائی فار دی وائنڈنگ اپ آف دی کورٹ انڈر دی سپرویژن. یہ دو افراد جہاں پہ اس اسپیشل ریزولوشن کے علاوہ یا اس کے کریڈیٹرز والنٹری ریزولوشن یا ممبرز والنٹری ریزولوشن کے علاوہ، سپرویژن کے علاوہ کا اگر فیصلہ کر لیں، یعنی واپس آ رہا ہوں، دیکھیے گا ممبرز یا کریڈیٹرز یہ کہتے ہیں جی والنٹریلی ہم اس کی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کمپنی کی، اینڈ دے کین گو کہ کورٹ کے پاس کہ جناب اس کو آپ اپنی سپرویژن میں اس کمپنی کو آپ وائنڈ اپ کر دیں، ون وے. اس کے علاوہ بھی اگر کریڈیٹرز یا جو ممبرز ہیں دے فائنڈ اینی ایکویٹیبل ریزن، کوئی درست بات ان کو محسوس ہو، تو اس صورت میں بھی دے کین گو ٹو دی کورٹ
ایون عام لوگ بھی they can go to the court for the winding up of the company. کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کمپنی کی وائنڈنگ اپ کے لیے؟ شیئر ہولڈرز یعنی ممبرز، اس کے ڈائریکٹرز کہہ سکتے ہیں وائنڈ اپ کر دیں، اس کے کریڈیٹرز کر سکتے ہیں، رجسٹرار. دیکھیے یہ دو الگ الگ آگے، رجسٹرار ایس سی سی پی کر سکتا ہے اور ایس سی سی پی کر سکتا ہے. ایس سی سی پی کا کیا مطلب ہوا؟ ایس سی سی پی بورڈ کر سکتا ہے یا رجسٹرار کر سکتا ہے کسی کمپنی کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے عدالت میں. پٹیشن کا مطلب ہے درخواست دینا، ایک مخصوص طرح کی درخواست کو پٹیشن کہتے ہیں. پٹیشن فائل کرنا بائے یہ 5 طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپلائی کر سکتے ہیں فار دی وائنڈنگ اپ آف دی کورٹ، وائنڈنگ اپ آف دی کمپنی کے لیے. یہ مختلف طرح کے لوگ ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دس از اٹ جناب. آپ کو میں ضرور پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، ضرور لازمی طور پہ ان 6 لیکچرز کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، ایک دفعہ سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا. اس سے متعلق جو بک مٹیریل ہے وہ بالکل دیکھ لیجئے. اس کے لیے ایگزام کا انتظار نہ کیجئے گا کہ ایگزام آئے گا تو پڑھنا شروع کریں گے. ہو سکتا ہے ایگزام پہ آپ پاس بھی ہو رہے ہیں، لیکن there are 2 ways. نالج پہ اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ مطلب ڈگری لینی ہے یا پڑھائی کرنی ہے، بڑے آسان لینگویج میں پوچھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ پاس ہو جائیں، یعنی ڈگری تو مل رہا ہے. پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی تک نہیں کہا، باقی سارے لیکچرز جو ہم لوگ کرتے رہے ہیں اس میں نے آپ کو اتنی زیادہ توجہ کی، اتنی زیادہ تنبیہ نہیں کی کہ آپ کیسے اپنی اسٹڈیز کریں. لیکن اس جگہ پہ آ کے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کمپنیز آپ کو تنگ کریں گی، تو کمپنیز کو آپ ایک دفعہ تھورولی دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بزنس میں آئیں تو بزنس میں آنے کے لیے 2 طریقے آپ کے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کمپنی بنا کے اور کمپنی کے آپ بیکم اے پارٹ آف دا کمپنی ان 3 ways. یعنی آپ سول پروپرائٹر یا سنگل پرسن کمپنی بنا لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ کمپنی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لمیٹڈ کمپنی بنا لیں. اور ونس یو رجسٹر کمپنی، آپ کا ایک نام بنے، آپ 1 پرسن کمپنی کو کنورٹ کر سکتے ہیں، اسی نام کے تحت کنورٹ کر سکتے ہیں ایک پرائیویٹ کمپنی میں. اور سبسیکوئنٹلی ہو سکتا ہے آپ 20 سال 25 سال کے آپ کھیل آج شروع کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو آپ کے بزنس کرنے کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ آپ کے بزنس کرنے کا یہ ہے کہ یو گو فار دی پارٹنرشپ فرم بنا رہے ہوں. وہ بھی ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جب آپ اب میں آپ کو نیکسٹ آگے بتا رہا ہوں، جب آپ ایک بزنس آرگنائزیشن کو ڈیولپ کر لیں، توجہ کیجیے گا، جب آپ ایک بزنس آرگنائزیشن کو ڈیولپ کر لیں، اس کے بعد آپ کو بعض آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، بزنس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے چلیں چھوڑیں، جیسے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب ہم یہ والا کورس شروع کریں گے. جیسے اگر کوئی سیلز ٹیکس لینا، نمبر لینا، بزنس کرنا ہے نا، اس کے بغیر تو لوگ نہیں کرتے. تو اس قسم کی اور چیزیں جو ہیں، وہ کون کون سے ایشوز ہیں جس پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی پروموشن کے لیے، یہ ہم دیکھیں گے اب نیکسٹ لیکچر میں. تو صاحب ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی جی. خدا حافظ.